کیا مطلب؟ بات وہی ہے جو اس کے بابا کی تھی، بات وہی ہے جو اس کے بھائی کی تھی. تو پھر سب کچھ قربان حسین نے کیا. امام حسن نے ایسا نہیں کیا. کربلا امام حسن کے زمانے میں نہیں ہوئی، کربلا مولا کائنات کے زمانے میں نہیں ہوئی. اس کی کیا وجہ ہے؟ آج وجہ تمہیں بتا رہا ہوں. اے ملا سن لے، اے مولوی سن لے، اچھی طرح سن لے، سمجھ لے. اس کے بعد بھی اگر کوئی سوال ہے، ہم کہیں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم ہیں موجود. انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے حق کی آواز کو بلند رکھتے ہیں، رکھیں گے، اور انشاءاللہ المستعان تم رسوا ہوگے جو کل بھی تھے اور آج بھی ہو، انشاءاللہ اگلے دنوں میں بھی رہو گے، کہ تم آج بھی لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو کہ حسین کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے، حسن اور امام علی مرتضیٰ کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے. اگر انہوں نے کربلا نہیں رچائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مقابل میں تھے وہ سب کے سب ٹھیک تھے. ہم کہتے ہیں نہیں، سب کے سب ٹھیک ہیں. پوری توجہ سے. ایک انسان کو کینسر آ جاتا ہے، کینسر کی بیماری لگ جاتی ہے. شروع میں معلوم نہیں ہوتا، پتہ چل جاتا ہے بعد میں. ڈاکٹر فوراً ہی اسے موت سے نہیں ڈراتے. امکان اگر علاج کا ہے تو وہ علاج کو ترجیح دیتے ہیں. میرے ساتھ چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں کہ اس کا علاج ہو جائے. اب وہ ایک زہر اس کے بدن میں پیدا ہو گیا ہے، مشکل ہے کہ اس کا علاج ہو. تو کہتے ہیں کہ کچھ ایسے جراثیم اس کے اندر ہے کہ کسی خاص جگہ کو ہم نکال دیتے ہیں تاکہ صحت اسے مل جائے. زہر اور پھیل جاتا ہے اور پھیل جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے نکالنے یا اس کی دوا کے ساتھ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو آخر کار اسے موت آ جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جیسے ہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوئی، امت کے اندر بگاڑ پیدا ہوا، بیماری داخل ہو گئی، حق سے انحراف سے ان کے اندر خرابیاں پیدا ہو گئی. اب وہ خرابی ابتدا میں اتنی زیادہ نہیں تھی کہ اس خرابی کو دور کرنے کے لیے علی اپنی پوری جان دے دے، اپنی ساری محنتوں اور مشقتوں کو اس میں لگا دے. کوشش علی نے کی کہ اگر علاج ممکن ہے تو پہلے علاج ہی کرتا رہوں. خطبوں کے ذریعے سے سمجھایا، تقریروں کے ذریعے سے سمجھایا، نصیحتیں کرتے رہے، فرض پورا کرتے رہے، علاج کا سلسلہ جاری تھا. لیکن ادھر وہ بیماری بڑھتی گئی، یہاں تک کہ حسن کے زمانے میں اس بیماری میں مزید اضافہ ہو گیا. حسن نے جنگ کی، یہاں تک کہ زہر کو پی کر کے اس دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے. لیکن اس کے علاج میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. جب حسین تک باری آئی، 50 سال اس قدر بیماری میں شدت ہو گئی تھی کہ اب خالی تقریروں سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں تھا، خالی خطبہ دینے سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں تھا، بلکہ اسے خون دینے کی ضرورت تھی، اپنے وجود کو قربان کرنے کی ضرورت تھی. حسین نے کہا کہ اب میں وہ سب کچھ کروں گا تاکہ اسلام بچ جائے، امت کو صحیح اسلام نظر آ جائے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. حتیٰ کہ جو لوگ کبھی کبھی ہمارے حساب سے موت ان کو واقع ہو جاتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں اچانک ایسا ہو گیا. کوئی بھی چیز اچانک نہیں ہوتی. ڈاکٹروں سے پوچھیے آپ، کوئی بھی آدمی مرتا ہے نا، اچانک مرتا نہیں ہے. اس کو معلوم نہیں تھا یا اس کا علاج جاری تھا، ایک ایسے مرحلے پر پہنچ گیا تھا کہ تب جا کے وہ اسے موت آئی ہے.
بڑا لمبا پروسیجر ہوتا ہے. ایک دن میں سب کچھ نہیں ہوا نا. یزید نے سب کچھ ایسا بگاڑا. یہ جو امام حسین کہہ رہے ہیں کہ اما ترون ان الحق لا يعمل به، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ حق پر کوئی عمل نہیں کر رہا ہے؟ وان الباطل لا يتناهى عنه، کہ باطل کی کوئی پرواہ نہیں کر رہا ہے. ہر کوئی باطل ہی کو حق اور حق کو باطل سمجھ بیٹھا ہے. کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو؟ کیا مطلب کیا ایک دن میں، چند دنوں میں، چند مہینوں میں یزید نے سب کچھ ایسا کر دیا؟ نہیں، بگاڑ اس کے باپ نے سب سے زیادہ پیدا کر دیا تھا. پھر انہوں نے زیادہ بگاڑ اس سے پہلے بھی پیدا کر رکھا تھا کہ جنہوں نے یزید کے باپ کو اقتدار دیا. یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے کہ جسے آپ سرسری نگاہ ڈال کے وہاں سے گزر جائیں آسانی سے اور کہیں کہ یہ معاملہ صرف حسین اور یزید کا تھا. نہیں، یہ معاملہ ایک سسٹم کا دوسرے سسٹم کے ساتھ تھا. ایک نظام جو خراب شروع ہوا تھا آہستہ آہستہ. اب جو معالج ہیں، علاج کرنے والے، ایک ہی وقت میں اس کا کام تمام نہیں کرتے. مولا علی نے اس کا علاج کیا، امام حسن نے بھی اس کا علاج کیا. انکار بہرحال وہی ہے جو روز اول سے ہے. انکار وہی ہے. کبھی بھی نہ علی نے کسی ناجائز اقتدار کو ریکگنائز کیا تھا، نہ حسن نے کبھی کسی ناجائز اقتدار کو ریکگنائز کیا تھا. اور اگر ایسا کرتے تو کبھی ان پر ضرورت نہ لگتی، کبھی انہیں زہر سے شہید نہ کیا جاتا. عزیزو، حسین کی عظمت اس قدر واضح نظر آتی ہے اس مرحلے میں کہ جو کام آخر میں قربانی کا ہونا چاہیے تھا اس میں اللہ نے حسین کا انتخاب کیا. وہ جو کام انبیاء سے بھی نہیں ہو سکا، کسی اور سے نہیں ہو سکا، یہ حسین کا کلیجہ تھا. یہ جو اللہ کے نبی بار بار جب بھی حسین سامنے آ جاتے تھے، اٹھاتے تھے، ممبر پر لے کے جاتے تھے اور صحابہ کے سامنے کہتے تھے ہذا حسین فعرفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچانو. کس لیے کہتے تھے؟ ایک بار، دو بار، تین بار تو ٹھیک ہے. بار بار آپ کسی بچے کو لے کر آئے، یہ پہچانو یہ حسین ہے، اس کو پہچانو. آپ کہیں گے بھئی ایک دفعہ آپ نے تعارف کرایا، دوسری دفعہ کرایا، یہ بار بار کیوں کراتے ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ جب تک کوئی نہ سمجھے اس وقت تک سمجھانا پڑتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کو حسین کی عظمت واضح نہیں تھی ان کے اوپر. بار بار حسین کو لے کر آتے تھے کہ یہ حسین ہے، پہچانو اسے، جانو اسے. ہم سب نے سنا ہے نا، عجیب دو منظر ہیں حسین کی زندگی میں. ایک منظر ہے کہ گھر میں نانا ہے اور چادر تطہیر کے اندر ہے اور بچے آتے ہیں، ماں کو سلام کرتے ہیں اور نانا کی خوشبو محسوس کرتے ہیں. حدیثی قصہ سب جانتے ہیں. اور چادر میں اپنا گھر ہے، بے تکلفی کا ماحول ہے اور اپنے ہی نانا ہیں. نانا کے چادر کے نیچے جانے کی اجازت طلب کی جاتی ہے. یہ منظر عجیب ہے کہ نہیں ہے؟ گھر اپنا ہے، اس میں کوئی تکلف نہیں ہوتا، کوئی تکلف نہیں ہوتا. گھر میں بے تکلفی کا ماحول ہوتا ہے. اس میں اپنے چچا کے ساتھ، اپنے نانا کے ساتھ کھیلنے کی، کبھی زلفوں سے کھیل رہے ہیں، کبھی سینے پہ سوار ہو رہے ہیں، کبھی دوش پہ سوار ہو رہے ہیں. ایسے میں آج ایک منظر عجیب ہے کہ سلام کرتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں. اتأذن لی، اے میرے نانا کیا اجازت ہے کہ ان اکون معک، کہ میں بھی آپ کے ساتھ اس چادر کے نیچے آ جاؤں. حسین بھی اجازت طلب کر رہے ہیں، حسن بھی اجازت طلب کر رہے ہیں، مولا کائنات بھی اجازت طلب کر رہے ہیں. گھر کے ماحول میں اس قدر ادب دکھایا جا رہا ہے، اس قدر فارمیلٹیز دکھائی جا رہی ہیں کہ یہاں بغیر تکلف کے، بغیر اجازت کے کوئی بچہ بھی داخل نہیں ہو رہا. کساء ہے، چادر ہے اور گھر کے اندر ہے. ہونا کہاں چاہیے تھا فارمیلٹیز کو؟ مسجد میں، کیونکہ مسجد ایک پبلک پلیس ہے، نمبر 1. دوسرا اللہ کا گھر ہے. تیسرا ہے کہ جماعت برپا ہے.
جماعت برپا ہے. اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ نماز کی حالت میں ہے رسول, اور نماز میں بھی جو اوج صلاۃ ہے اسے سجدہ کہتے ہیں. ساتھ چلنے کے لیے چل رہے ہیں. اوج صلاۃ, نماز کی انتہا, معراج, اوج, عروج نماز سجدہ ہے, اس حالت میں ہے. تو پھر آنے والا وہی بچہ جو گھر میں چادر کے نیچے جانے کے لیے اجازت طلب کر رہا ہے, یہاں پہ تکلف ہو کر آتا ہے, نہ کسی سے پوچھتا ہے, نہ کسی سے پتہ کرتا ہے, نہ اجازت طلب کرتا ہے, مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے, صفوں کو چیرتا ہوا جاتا ہے, مصلی تک پہنچ جاتا ہے, محراب عبادت میں رسول اللہ کی اس حالت میں پہنچ کر رسول اللہ کے پشت پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے, اور ادھر سے حکم ہوتا ہے, اے رسول جب تک کہ حسین خود سے نہ اترے اس وقت تک تم سر کو سجدے سے نہ اٹھانا. یہ دو منظر عجیب ہے کہ نہیں ہے؟ جہاں تکلف ہونا چاہیے وہاں تکلف نہیں, جہاں فارمیلٹیز ہونی چاہیے وہاں فارمیلٹیز نہیں, جہاں تکلف نہیں ہونا چاہیے وہاں تکلف ہے, جہاں اجازت کی ضرورت نہیں ہے وہاں اجازت مانگی جا رہی ہے, اور جہاں اجازت کی ضرورت بظاہر ہے وہاں اجازت نہیں لی جا رہی ہے. پروردگار ماجرا کیا ہے؟ آواز آئے کہ خود حسین سے پوچھ, اس لیے کہ یہ عمل حسین کا ہے. یہ حسین کا عمل ہے کہ گھر میں, اپنے ہی گھر میں, اپنے ہی نانا کے چادر کے نیچے جانے کے لیے اجازت طلب کر رہا ہے, اور اللہ کے گھر میں صفوں کو چیرتے ہوئے بغیر اجازت کے پشت پر نانا کے سوار ہو جاتا ہے. یہ دو منظر ہے نا. حسین سے پوچھو تو مسکرا کے کہیں گے کہ وہاں جہاں مجھے اجازت لینی تھی وہاں اللہ کی جانب سے فضائل کا اعلان ہونا تھا, اور یہاں میرے اختیار کا اعلان ہونا تھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. فضائل جہاں واضح کیے جا رہے ہیں وہاں مجھے اجازت لینی ہے. فضائل کو ہم زبردستی لیتے نہیں ہیں, فضیلتوں کو ہم اس طرح بغیر کسی اجازت کے حاصل نہیں کرتے ہیں. جہاں فضیلتیں مل رہی ہیں وہاں اجازت ہم نے طلب کی, تاکہ کوئی فضیلت ایسی نہ ہو کہ جو بلا اجازت مل جائے. کہ آج کر رہے میں کیا کہہ رہا ہوں, ارے بلا اجازت جو داخل ہو جائے وہ فضیلت نہیں ہے. جب رسول اللہ موجود نہیں ہے تو کس کی اجازت سے رسول اللہ کے پہلو میں چلے گئے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میں سمجھتا تھا کہ آپ سمجھدار ہیں. میں نے کیا کہا؟ یہاں اجازت لے کے بتا رہے ہیں فضیلت کی بات ہے تو اجازت لو. جہاں فضیلت ہے وہاں اجازت, لیکن جہاں اختیار کو اظہار کرنا ہے وہاں اجازت نہیں. حسین کا اختیار یہ ہے, حسین کا اختیار یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں صفوں کو چیر کے سیدھے چلے جائے وہاں جہاں نانا نماز پڑھا رہے, پڑھ نہیں رہے. پڑھنے میں اور پڑھانے میں بھی فرق ہے. اگر کوئی خود پڑھے تو اتنا پرابلم نہیں ہوتا, زیادہ اسے دوبارہ نماز پڑھنی ہے, لیکن پوری جماعت کی ذمہ داری, اور وہ جماعت بھی ایسی ویسی نہیں, صحابہ کی جماعت. محمد وعلى محمد صلی مولا حسین یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نانا کی جماعت کو ڈسٹرب کرے گا نہیں. نماز عشق میں رسول اللہ کی اس نماز میں جماعت کو میں ڈسٹرب نہیں کر رہا ہوں, بلکہ بتا رہا ہوں کہ حسین کا نماز کے ساتھ کیا تعلق ہے, اور نماز